نمبر 13 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے اور ان کو ثابت نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دعا میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، یعنی نماز استسقاء میں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابی شیبہ سے، اور اس کو نقل کیا ہے بخاری نے حدیث قتادہ سے، اس نے انس سے۔ نمبر 14 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو جابر بن سمرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں ہنستے تھے مگر مسکراہٹ کے ساتھ، اور آپ کی پنڈلیوں میں پتلا پن تھا، اور جب میں آپ کو دیکھتا تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں لگایا ہوا ہوتا تھا۔ نمبر 15 ہمیں خبر دی علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران نے، اس نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی دونوں پیروں کی چھوٹی انگلی نمایاں تھی دوسری انگلیوں میں سے۔ نمبر 16 ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمہ نے، ان کو ایک آدمی نے، ان کو ان کے دادا نے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے گیا، پھر اس نے حدیث ذکر کی، حضور کو دیکھنے کے بارے میں کہا کہ ایک خوبصورت جسم کے آدمی تھے، پیشانی عظیم، ناک ستواں، بھویں باریک، ہنسلی سے ناف تک دراز دھاگے کی طرح بالوں کی لکیر۔ میں نے آپ کو 2 چڑھائیوں سے دیکھا، آپ میرے قریب ہوئے اور فرمایا السلام علیکم۔ چیپٹر 24 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ رسول اللہ کی صفت بیان کرتے تھے کہ حضور لوگوں میں سے میانہ قد تھے، نہ انتہائی لمبے نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، اس نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق والے تھے، نہ انتہائی لمبے تھے نہ انتہائی چھوٹے تھے۔ نمبر 4 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن فورق نے، ان کو خبر دی عبداللہ بن جعفر اصفہانی نے، اور ان کو علی ابن ابو طالب نے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، اور انہوں نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ بتایا کہ آپ جس وقت چلتے تھے تو رک رک کر، یعنی کسی قدر جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ، جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ میں نے نہ آپ سے پہلے آپ کی مثل دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اور ان کو نافع بن جبیر نے، ہمارے سامنے حضرت علی نے حضور کی صفت بیان کی تھی اور فرمایا کہ نہ تو چھوٹے تھے نہ زیادہ لمبے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی رفتار میں کسی قدر آگے کو جھکاؤ تھا جیسے اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، علی بن ابو طالب نے، ان کو ان کے والد نے اپنے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے رسول اللہ کی کیفیت بیان کریں۔ انہوں نے بتایا کہ نہ آپ لمبے تھے نہ ہی چھوٹے تھے، بلکہ وہ لمبے ہونے کے زیادہ قریب تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم بھرے ہوئے تھے، آپ کے سینے میں بالوں کی خوبصورت لمبی لکیر تھی، آپ کے پسینے کے قطرے موتی تھے، جب آپ چلتے تھے تو کسی قدر آگے کو جھکتے جیسے پہاڑ پر چل رہے ہیں۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو الحسین نے، اور ان کو ایک آدمی نے حضرت علی سے کہا ہمارے سامنے حضرت رسول اللہ کی صفت بیان کیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت زیادہ لمبے نہیں تھے، میانہ قد سے زیادہ تھے، جب لوگوں کے ساتھ آتے تو ان کو چھپا لیتے، یعنی ان کو حاوی ہو جاتے تھے، بھرے بھرے ہاتھوں اور پاؤں والے تھے، جب چلتے تھے قدم اکھڑتے تھے جیسے چڑھائی پر چل رہے ہیں، پسینے کے قطرے چہرے پر موتی لگتے تھے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو الحسین نے، انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم کی صفت بیان کرتے تھے اور فرمایا تھا کہ حضور میانہ قد کے آدمی تھے، بلکہ وہ لمبے ہونے کے زیادہ قریب تھے، اور اس روایت میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور منہ موڑتے یا پیٹھ کرتے تھے تو ایک ساتھ مڑتے تھے، میں نے ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا تھا نہ ہی ان کے بعد۔ چیپٹر 25 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ خوشبو، جو آپ کے ہاتھ چھو لیتا اس کے ہاتھ میں اس کی ٹھنڈک اور نرمی کا احساس رہتا، اور آپ کے پسینے کی تعریف۔ ہمیں خبر دی ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر حفار نے، وہ کہتے ہیں اس نے انس سے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں دیباج ریشم اور معروف ریشم کو لیا، مگر میں نے رسول اللہ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی شے نہیں پائی، اور میں نے خوشبوئیں تو بہت سی سونگھی ہیں مگر رسول اللہ کے جس میں عطر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اس کو بخاری نے صحیح میں روایت کیا سلیمان بن حرب سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ثابت نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا میں نے کبھی کوئی چیز نہیں سونگھی، نہ کستوری اور نہ ہی عنبر، جو رسول اللہ کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو، اور نہ میں نے کبھی ایسی چیز کو چھوا
موٹا ریشم ہو یا باریک ریشم، جو رسول اللہ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ مسلم نے اس کو روایت کیا قتیبہ وغیرہ سے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، ان کو ثابت نے انس سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھولوں کی رنگت والے تھے، آپ کا پسینہ موتیوں کی مثل تھا، جب آپ چلتے تو آگے کو جھکتے تھے۔ میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم رسول اللہ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں چھوا، اور میں نے کوئی کستوری اور عنبر رسول اللہ کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہیں سونگھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو سماک بن حرب نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ پہلی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ اپنے گھر لوٹ آئے اور میں پھر حضور کے ساتھ نکلا۔ حضور کو کچھ بچے آگے ملے، حضور ازراہ شفقت ان میں سے ایک ایک کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جابر کہتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے میرے رخساروں پر بھی ہاتھ پھیرا تھا، چنانچہ میں تاحال آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کرتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے عطار کی تھیلی میں سے اس کو نکالا تھا۔ یہ الفاظ حدیث علوی کے ہیں، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں عمرو بن حماد سے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو القاسم عبد الرحمن بن عبید اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن یزید بن اسود سے، اس نے اس کے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، وہ منا میں تھے، میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مجھے دے دیجئے، میں نے لیا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور کستوری سے زیادہ پاکیزہ خوشبو والا تھا۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو ان کے گھر والوں نے ان کے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس پانی کا ایک ڈول لایا گیا، آپ نے اس ڈول سے پانی پیا، اس کے بعد آپ نے ڈول میں کلی ڈال دی، پھر اس کو کنویں میں انڈیل دیا، یا یوں کہا کہ ڈول سے آپ نے پانی پیا پھر کلی کنویں میں ڈال دی، لہٰذا اس کنویں سے ایسی خوشبو مہکی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ نمبر 7 اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے میمونہ بنت کردم سے، وہ کہتی ہیں کہ میں سواری پر اپنے والد کے پیچھے بیٹھی تھی، میرے والد حضور سے ملے، کہتی ہیں کہ میں قریب ہوئی تو میں نے حضور کا پیر پکڑ لیا، میں نے اس سے زیادہ ٹھنڈی چیز نہیں دیکھی تھی۔ تحقیق ہم نے اس کو روایت کیا ہے دوسرے طریق سے۔ میمونہ کہتی ہیں کہ میرے والد حضور کے قریب آیا اور انہوں نے حضور کے پیر کو پکڑ لیا۔ اگلی ہیڈنگ آپ علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کا ذکر۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے انس سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہم لوگوں کے پاس پہنچے، آپ ہمارے پاس دوپہر کی نیند سوئے، آپ کو پسینہ آ گیا، میری امی ایک شیشی لائیں اور آپ کے پسینے کے قطرے اس میں جمع کرنے لگیں، لہذا حضور جاگ گئے۔ آپ نے پوچھا اے ام سلیم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بولی کہ یہ پسینہ ہے، اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں، یہ سب خوشبوؤں سے زیادہ پاکیزہ خوشبو ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں زہیر بن عرب سے۔ نمبر 9 اور ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، اس نے انس سے، اس نے ام سلیم سے کہ نبی کریم ام سلیم کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، دوپہر کے وقت اس کے ہاں سو جاتے تھے، وہ حضور کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی تھیں، حضور اس پر قلولہ کرتے تھے اور حضور کو پسینہ زیادہ آتا تھا اور وہ حضور کے پسینے کو جمع کرتی رہتی تھی، پھر اس کو خوشبو میں ملاتی تھی اور شیشی میں جمع کرتی تھی۔ نبی کریم نے پوچھا اے ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا پسینہ ملاتی ہوں اپنی خوشبو کے اندر۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ چیپٹر نمبر 26 مہر نبوت کی صفت۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین محمد بن حسین بن فضل نے، انہوں نے سنا صائب بن یزید سے، وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ جان مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے گئیں، جا کر کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے پیا، اس کے بعد میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے آپ کی مہر کی طرف دیکھا، وہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کی مثل تھی۔ اگلا ہے نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو منصور مظفر بن محمد بن احمد بن زیاد علوی نے، اس نے سنا جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک چاند اور سورج کی مثل گول تھا اور میں نے مہر نبوت کو دیکھا تھا، دونوں کندھے کے درمیان کبوتر کے انڈے کی مثل تھی۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو عبید اللہ بن موسیٰ اور ابو نعیم نے اسرائیل سے، اس نے حدیث کو ذکر کیا مگر اس نے یوں کہا کہ میں نے ان کی مہر کو دیکھا، آپ کے دونوں کندھوں کے پاس تھی کبوتری کے انڈے کی مثل، وہ آپ کے جسم کے مشابہ تھی۔
اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو منصور مظفر بن محمد الوی نے، ان کو جابر بن سمرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مہر دیکھی تھی جو رسول اللہ کی پیٹھ پر تھی، وہ کبوتری کے انڈے کی مثل تھی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں محمد بن عبداللہ بن نمیر سے۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر نے، ان کو عبداللہ بن سرجس نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا تھا اور میں نے ان کے ساتھ گوشت اور روٹی بھی کھائی تھی، یا کہا تھا کہ جرید کھایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا اور تجھے بھی اللہ معاف فرمائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کے لیے استغفار کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، اور تمہارے لیے بھی استغفار کیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے گناہ کے لیے استغفار مانگیے اور مومنوں کے لیے بھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضور کے پیچھے آ گیا، میں نے آپ کی مہر نبوت کی طرف دیکھا، آپ کے کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کے جوڑ کے پاس مجتمع تھی، اس پر 2 ابھار تھے جیسے مسے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ عبدالواحد کی حدیث کے ہیں۔ ان کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں حامد بن عمر بن بکراوی اور ابو کامل سے۔ اور ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یحییٰ نے بغداد میں، اس نے سنا عبداللہ بن سرجس سے، وہ کہتے تھے کہ تم لوگ بوڑھے کو دیکھ رہے ہو، اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا بھی تھا، اور میں نے اس علامت کو بھی دیکھا تھا جو ان میں تھی، وہ آپ کے کندھے کے جوڑ یا ہڈی کی جڑ میں تھی، اس پر 2 ابھار تھے جیسے جسم کے مسے ہوتے ہیں۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فرق نے، ان کو معاویہ بن قرہ نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مہر دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ اندر داخل کیجئے۔ میں نے ہاتھ آپ کے گریبان میں داخل کیا، میں چھونے اور مہر کو ڈھونڈنے لگا تو وہ آپ کے کندھے کے جوڑ کے پاس انڈے کی مانند تھی۔ آپ کو اس ادا نے بھی نہ روکا بلکہ آپ میرے لیے دعا کرنے شروع ہو گئے، جبکہ تاحال میرا ہاتھ ان کی قمیص کے اندر ہی تھا۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس کو ذکر کیا اس کی اسناد اور اس کے مفہوم کے ساتھ، سوائے اس کے کہ اس نے کہا کہ آپ کے کندھے کے جوڑ پر تھی مثل رسولی کے۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضور کے پاس گیا، انہوں نے حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان رسولی کی مانند ایک شے دیکھی اور کہا یا رسول اللہ، میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، کیا میں آپ کے لیے اس کا علاج کروں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کا طبیب وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سوری نے کہا زیاد بن لقیط سے اس حدیث میں کہ آپ کے کندھے کے پیچھے ایک چیز تھی سیب کی مثل، اور عاصم بن بہدلہ نے کہا ابو رمسا سے کہ آپ کے کندھے کے جوڑ کے پاس ایک چیز نہیں، اونٹ کی لید کے برابر، یا کہا تھا کہ کبوتر کے انڈے کی مثل۔ اگلی ہیڈنگ مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو عطاب نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے سنا، کہتے تھے کہ وہ مہر جو نبی کریم کے کندھوں کے درمیان تھی، یہ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، اس نے سلمان فارسی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، آپ نے اپنی اوڑھنی والی چادر میری طرف ڈال دی اور فرمایا کہ اے سلمان، دیکھیے میں آپ کو کیا حکم دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر دیکھی مثل کبوتر کے انڈے کے۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن قطان نے سعید بن ابو راشد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آنے والے ہرقل روم کے قاصد تنوخی کے ساتھ حمیس میں ملا، وہ میرا پڑوسی تھا، بوڑھا ضعیف تھا، وہمی ہونے کے قریب تھا یا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے خبر دیں گے؟ اس نے کہا جی ہاں، رسول اللہ تبوک میں آئے تھے، میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، پانی کے پاس چادر لپیٹے ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا اے بھائی تنوخ، میں آگے جھکتے ہوئے آیا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے جو چادر گھٹنوں پر لپیٹی ہوئی تھی وہ اپنی پیٹھ پر ڈال لی، میں نے دیکھا کہ مہر تھی کندھے کی نرم ہڈی کے مقام پر مثل بڑے انڈے کے۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمی نے، ان کو ام بکر نے، وہ عبداللہ بن جعفر کی پھوپھی تھی، مسعور بن مخرمہ کی بیٹی تھی۔ وہ مسعور بن مخرمہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا میرے پاس ایک یہودی گزرا جبکہ میں نبی کریم کے پیچھے کھڑا تھا اور نبی کریم وضو کر رہے تھے، چنانچہ یہودی نے کہا حضور کی
پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ۔ میں اٹھانے لگا تو نبی کریم نے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ بھی اس مہر کے بارے میں آپس میں بحث کرتے تھے کیونکہ ان کے ہاں یہ حضور کی صفت لکھی ہوئی تھی۔ چیپٹر 27 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع صفت اور جامع تعریف۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کے اعتبار سے رسول اللہ نہ انتہائی لمبے تھے نہ ہی انتہائی چھوٹے تھے، ہتھیلیاں اور تلوے بھرے ہوئے تھے، داڑھی گھنی، سر مبارک بڑا، چہرہ مبارک مائل بسرخی، کلائیاں گوشت سے بھری ہوئی، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب چلتے تھے تو آگے کی طرف پاؤں اکھڑتے تھے جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ نمبر 2 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن فورق نے۔ انہوں نے مذکورہ حدیث کو علی بن ابو طالب سے، انہوں نے مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے مگر یہ بھی کہا ہے کہ جب چلتے تھے تو جماؤ ٹھہراؤ کے ساتھ جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں۔ ابو عثمان کے نام میں اختلاف کیا ہے جب ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ان کے ماں سوا نے بھی اس میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ ابن مسلم ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ابن عبداللہ ہے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسن بن علی بن محمد مقری نے۔ ان کو ابراہیم بن محمد نے اولاد علی میں سے، کہتے ہیں کہ حضرت علی جب رسول اللہ کی صفت بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ نبی کریم نہ تو انتہائی لمبوترے تھے کہ طوالت معیوب لگے، نہ ہی ٹھگنے تھے کہ چھوٹا پن عیب لگے، بلکہ لوگوں میں خوبصورت میانہ قد تھے، نہ انتہائی گھنگریالے بالوں والے تھے نہ ہی بالکل سیدھے جھڑک بالوں والے تھے، بلکہ گھنگرالا پن ایسا خوبصورت تھا جیسے ابھی کنگھی کیے ہوئے ہیں، نہ متھم تھے نہ ہی مکلثم تھے۔ چہرے میں خوبصورت گولائی تھی، رنگ سفید مگر سرخی ملایا ہوا، گہری اور لمبی آنکھوں والے، پلکیں لمبی تھیں، سینہ مبارک بڑا، کندھے چوڑے، یا یوں کہا تھا جب چلتے تھے تو قدم مبارک اکھڑے ہوتے تھے جیسے ڈھلوان میں چلتے ہیں، جب مڑتے تھے تو پورے پورے مڑتے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت تھی، سب لوگوں میں سے زیادہ سخی تھے، سب لوگوں سے زیادہ جری تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ ذمہ داری پوری کرنے والے، سب سے زیادہ نرم خو تھے، سب سے زیادہ باعزت اور پروقار زندگی اور معیشت والے تھے۔ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا تو اس پر رعب طاری کر دیتے تھے، اور جو شخص آپ سے میل جول کرتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ ان کی تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ میں نے ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ مقری نے اپنی روایت میں خاتم نبوت کے ساتھ یہ کہا کہ آپ خاتم النبیین تھے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو عبید نے صفت رسول کے بارے میں کہا کہ حضرت علی جب آپ کی تعریف کرتے تھے فرماتے تھے کہ آپ نہ انتہائی طویل القامت تھے نہ انتہائی ناٹے تھے، سفید رنگ مگر سرخی لیے ہوئے تھے، لمبی اور گہری آنکھوں والے تھے، پلکیں لمبی تھیں، لمبے اور چوڑے کندھوں والے تھے، ہتھیلیاں اور پیر مبارک گوشت سے پر تھے، سینے پر بالوں کی دھاری تھی، جب چلتے تھے تو قدم مبارک اکھڑتے تھے گویا کہ چڑھائی سے اتر رہے ہیں، جب متوجہ ہوتے تھے تو پوری طرح ہوتے تھے، نہ انتہائی چھڑک بال تھے نہ ہی انتہائی گھنگریالے تھے۔ اور ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ابو اسماعیل مؤدب نے، اس نے ابراہیم بن محمد بن حنفیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جب نبی کریم کی صفت بیان کرتے تھے تو یہ مذکورہ تفصیل بتاتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ہمیں اس کی حدیث بیان کی اسماعیل بن جعفر نے اور کہا کہ حضور پھول رنگے تھے اور چونے کی طرح سفید نہیں تھے۔ ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے۔ اس نے عبداللہ بن عمران سے، اس نے انصار کے ایک آدمی سے کہ اس نے حضرت علی سے پوچھا تھا نبی کریم کی صفت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ سفید رنگ والے تھے جو حمرت ملا ہوا تھا، سیاہ سرمیلی آنکھیں تھیں، سیدھے کنگھی شدہ بالوں والے تھے، صاحب وفرہ تھے، زلفیں کندھوں کو چھوتی تھیں، سینے کے بالوں کی لکیر پتلی تھی، ان کی گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی، آپ کی ہنسلیوں سے ناف تک بالوں کی ایک سیدھی لکیر لکڑی کی مثل چلتی تھی، باقی پیٹ اور سینے پر بال نہیں تھے، ہاتھ اور پیر بھرے ہوئے تھے، جب چلتے تھے انتہائی قوت کے ساتھ ایسے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چٹان سے پیر اکھڑتے ہیں، جب متوجہ ہوتے تو یکایک پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، آپ کا پسینہ موتیوں جیسا ہوتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو خالص کستوری سے زیادہ مہکتی تھی، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، نہ خواہ عاجزی کرنے والے، عاجز اور بے بس، نہ ہی ملامت کرنے والے تھے، میں نے ان جیسا ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ اگلا ہے ہمیں خبر دی ابو الحسین محمد بن حسین علوی نے۔
ان کو حمید طویل نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نہ بالکل گندمی تھے نہ بالکل سفید تھے، سفید میانہ قد سے کچھ اوپر قد تھا اور لمبے قد سے نیچا تھا۔ اللہ کی مخلوق میں سے آپ ان کو حسین ترین ہی دیکھتے اور اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے، سب سے زیادہ نرم ہاتھوں والے تھے، شدید گھنگریالے بال نہیں تھے، اپنے بالوں کو اپنے کانوں کے نصف تک چھوڑتے تھے، جب چلتے تو قوت اور جمائی کے ساتھ۔ اگلا ہے، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو خبر دی معمر نے زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضور کی تعریف پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا آپ سب لوگوں سے اپنی صفت کے اعتبار سے احسن تھے، اجمل تھے، لمبے کے قریب خوبصورت قامت والے تھے، کندھوں کے درمیان کا فاصلہ قدرے زیادہ تھا، روشن جبین تھی جس پر پسینے کے قطرے دمکتے تھے، بال انتہائی کالے تھے، سرمیلی آنکھیں تھیں، لمبی پلکیں تھیں، جب پیر رکھتے تھے تو پورا پیر رکھتے تھے، بیچ سے خالی نہیں تھا، جب آپ اپنے کندھے سے چادر اتار کر رکھتے تو لگتا چاندی کی سراہی، جب ہنستے تو ایسے لگتا جیسے موتی چمک رہے ہیں، میں نے ان جیسا ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد۔ آگے ہیڈنگ ہے، خشک تھن والی بکری کا دودھ۔ یہ کہ رسول اللہ جس وقت مکے سے نکالے گئے اور مدینے کی طرف ہجرت کی تو ان میں حضور اکرم اور ابو بکر تھے، اور ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور ان کو راستہ بتانے والے عبداللہ بن عریقت لیثی تھے۔ یہ لوگ قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک بوڑھی خاتون ام معبد خزاعیہ کے خیموں کے پاس سے گزرے تھے۔ یہ خاتون اپنے خیمے کے صحن میں جسم اور گھٹنوں کو چادر سے باندھ کر یا لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ یہ بڑی عمر کی بے حجاب بیٹھنے والی عورت تھی، وہ راستے کے مسافروں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی تھی۔ یہ لوگ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس خاتون سے کھانے کے لیے قبائلی دستور کے مطابق گوشت یا کھجور مانگے تاکہ اس بوڑھی اماں سے یہ چیزیں خرید لیں، مگر ان لوگوں نے اس کے پاس کوئی بھی چیز نہ پائی ان میں سے، اور لوگوں کے پاس زیادہ سفر بھی ختم ہو چکا تھا، یہ لوگ قحط اور بھوک کی کیفیت میں تھے۔ ام معبد نے کہا اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہیں اس کو ذبح کرنے سے بھی نہ روکتے۔ رسول اللہ کی نظر اتنے میں خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری پر پڑی، آپ نے پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے اے ام معبد؟ اس نے بتایا کہ یہ ایسی کمزور بکری ہے جو بکریوں کے ساتھ چراگاہ تک چل کر نہیں جا سکتی، اس لیے یہ خیمے میں باندھ رکھی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا اس بکری کے پاس دودھ ہے؟ ابو زید کہتے ہیں کہ اس کے پاس دودھ ہے؟ اس نے بتایا کہ نہیں، یہ دودھ دینے سے معذور اور مجبور ہے۔ حضور نے پوچھا کیا آپ مجھے اس کا دودھ دونے کی اجازت دیں گی؟ وہ بولی کہ میرے ماں باپ آپ کے پر قربان، اگر آپ کو اس کے پاس دودھ نظر آئے تو ضرور دو لیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد حضور نے اس بکری کو اپنے پاس منگوا کر اس کی دودھ دانی پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور ام معبد کی بکری کے لیے اور ام معبد کے لیے دعا فرمائی۔ بکری نے دودھ دینے کے لیے اپنی ٹانگیں کھول دیں، اتنے میں اس کے تھنوں سے دودھ بہنے لگا، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ حضور نے دودھ کے لیے برتن منگوائے جو 3 سے 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکیں۔ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ان میں دودھ نکالا اور وہ خوب بہنے لگا یہاں تک کہ اوپر تک بھر گیا۔ اس کے بعد حضور نے پہلے ام معبد کو دودھ پلایا، وہ پی کر خوب سیر ہو گئی، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، انہوں نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر ان کے بھائی رسول اللہ نے بعد میں خود پیا اور سب خوش ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے بکری کا دودھ نکالا اور اس کے برتن بھر دیے اور اس دودھ کو ام معبد کے پاس رہنے دیا اور اس دودھ کی قیمت بھی اس کو ادا کر دی اور اس سے کوچ کر گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ام معبد کا شوہر بکرا واپس لا کر بیچ گیا جو کہ بھوکی اور کمزور تھی، جو کہ کمزوری کی وجہ سے آہستہ اور ہلکے ہلکے چلا رہی تھی۔ دن چڑھے یعنی چاشت کے وقت ان کی ہڈیوں میں گودا کم رہ گیا تھا۔ ابو زید کہتے ہیں ابو معبد نے جب دودھ اتنی فراوانی سے گھر میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ اے ام معبد، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ اور بکریاں تو دور چراگاہ میں تھیں اور جبکہ گھر میں کوئی دودھ والا جانور بھی نہیں ہے۔ ام معبد نے بتایا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے ہمارے پاس سے ایک برکت والا شخص گزرا، اس کا ایسا ایسا حال تھا، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا ام معبد تم اس شخص کی صفت بیان کرو میرے سامنے۔ وہ بتانے لگی کہ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جس کا حسن و جمال ظاہر تھا، چہرہ اس کا چمکتا ہوا روشن تھا، اعضاء خوبصورت تھے، سفر کی تھکان نے اس کو کمزور اور بدصورت نہیں کیا تھا، لمبی اور پتلی گردن اس کو عیب دار نہیں کر رہی تھی، خوبصورت تھے، حصے تقسیم کر کے دینے والے تھے۔ محمد بن موسیٰ نے کہا وسیمن قسیمن، آنکھوں میں سیاہی، سرمیلا پن تھا، پلکوں میں طوالت تھی، ان کی آواز میں کھنک تھی
گردن لمبی تھی، داڑھی گھنی تھی، بھویں کمان کی طرح خوبصورت تھیں، دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، اگر خاموشی اختیار کرتے تھے تو ان پر وقار چھا جاتا تھا، اور وہ بولتے تھے تو ان پر بہار اور تازگی اتر آتی تھی۔ دور سے سب لوگوں سے زیادہ حسین اور زیادہ پر رونق نظر آتے تھے، مگر قریب سے سب سے زیادہ حسین اور سب سے شیریں نظر آتے تھے۔ شیریں گفتار تھے، رک رک کر واضح واضح بولتے تھے، الفاظ نہ کم بولتے تھے نہ زیادہ بولتے، آپ کی گفتار بس پروئے ہوئے موتی تھے جو بکھر رہے تھے۔ ایسا میانہ قد تھے جو طوالت سے محروم نہ ہو اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے کوئی آنکھ ان کو عیب دار نہ دیکھے، بلکہ لمبی اور چھوٹی، دو نینوں میں ایک خوبصورت شاخ تھے۔ تینوں افراد میں سے وہ خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے اور ان میں وہی زیادہ حسین قدر و انداز والے تھے۔ اس کے رفقا اس پر جان نچھاور کرتے تھے، اگر وہ بولتے تو وہ ان کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، اگر وہ ان سے کچھ فرماتے تھے تو ان کے ساتھی ان کی بات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ مخدوم تھے، محترم تھے، جس کے ساتھی اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ نہ ترشروئی سے پیش آتے تھے نہ ہی ان پر زیادتی کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیڈنگ ہے ہاتف غیبی کے اشعار۔ ابو معبد نے یہ سننے کے بعد کہا، اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے جو قریش کو مطلوب ہے، جس کا ذکر ہم نے سنا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس شخص سے ضرور ملوں اور میں یہ کام ضرور کروں گا اگر مجھے اس کی استطاعت رہی۔ اگلے دن الصبح مکے میں ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی دور دراز سے کہہ رہا ہے۔ لوگ آواز سن رہے تھے مگر یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کون کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو اپنی بہترین جزا عطا کرے جو معبد کے خیموں میں دوپہر کی نیند جا کر سوئے۔ وہ دونوں ہدایت کے ساتھ معبد کے پاس اترے، اس نے بھی ان سے ہدایت پائی۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جو محمد کا رفیق بن گیا۔ اے آل قصہ، قابل مبارکباد ہو آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا افعال مقدر کیے ہیں اور سرداری جن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بنو کعب کو مبارک ہو کہ ان کو نوجوان ایسے مقام پر فائز ہے جو اہل ایمان کے لیے مورچے کی جگہ ہے۔ اپنی بہن سے پوچھئے اس کی بکری کے اور دودھ کے برتن کے بارے میں، اگر تم لوگ اس بکری سے پوچھو تو وہ بھی شہادت دے گی۔ کونے میں پردے میں کھڑی بکری کو اس جوان نے بلایا تو اس نے ان کے لیے دودھ دینا شروع کر دیا، بھرے ہوئے سند کے ساتھ اور جھاگ دار دودھ کے ساتھ۔ بقیہ دودھ کو وہ معبد کے برتن میں محفوظ چھوڑ کر چلے گئے تاکہ وہ اس کو دوبارہ کھیری سے اور گھاٹ سے لگا کر دودھ آخذ کر سکے۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری نے جو شاعر رسول تھے یہ شعر سنے تو انہوں نے ہاتف کو جواباً شعر کہے۔ وہ کہتے ہیں، آگے ہے حضرت حسان کے اشعار اور ان کا مفہوم۔ ترجمہ: یقیناً ناکام اور نامراد ہو گئی وہ قوم جن سے ان کا نبی چلا گیا، اور مقدس ہو گئے وہ لوگ جن کے پاس پہنچے ہیں اور ان کی اقتدا کریں گے۔ ایک قوم سے انہوں نے کوچ کیا جس سے ان کی عقلیں گمراہ ہو گئی ہیں، اور دوسری قوم پر وہ نئے نور اور روشنی کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ دراصل ان کے رب نے گمراہی کے بعد ان کو اسی نبی کے واسطے ہدایت بخشی ہے، اور ان میں سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو حق کی اتباع کرے گا، وہ رشد و ہدایت پر ہوگا۔ کیا بھلا کسی قوم کے گمراہ لوگ جنہوں نے محض اپنے اندھے پن کی وجہ سے حماقت اختیار کر رکھی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک ہادی کی وجہ سے ہدایت اختیار کر لی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ دونوں کسی طرح بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نبی کی وجہ سے اہل یثرب پر ہدایت کے قافلے اور سواریاں نازل ہو گئے ہیں، وہ ان پر سعادت اور خوش نصیبی بن کر اترے ہیں۔ وہ نبی ایسے ہیں جو اپنے ارد گرد وہ کچھ دیکھتے ہیں جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ نبی ہر نماز میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ نبی اگر دن میں کوئی انہونی بات بتاتے ہیں تو حقیقت اور نفس الامر میں اس کی تصدیق اسی دن ہو جاتی ہے یا اگلے روز صبح صبح ہی وہ بات سچی ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کو ان کے دادا کی سعادت بوجہ صحابیت رسول مبارک ہو۔ یہ سعادت واقعی اسی کو نصیب ہوتی ہے، اللہ جس کو سعادت نصیب کرے۔ کئی پشتیں صحابی ہیں۔ بنو کعب کو ان کے نوجوان کا مرتبہ اور مقام مبارک ہو، اور اہل ایمان کے لیے اس کا کلیدی اور اہم منصب مبارک ہو۔ یہ الفاظ حدیث ابو نصر بن قتادہ کے ہیں۔ ابو نصر نے کہا کہ میں نے مکرم سے معبد کے نام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام عاتقہ بنت خالد تھا اور ان کی کنیت معبد تھی۔ ان کے شوہر ابو معبد کا نام اقسم بن ابوالجون تھا، مگر ان کو عبد العزیٰ کہتے تھے۔ نمبر 9، ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی ان کے بھائی ایوب بن حکم اور سالم بن محمد خزائی نے سب نے جذام بن ہشام سے۔ اس نے اسی روایت کو اپنی اسناد کے ساتھ اسی کی مثل ذکر کیا ہے، مگر حضرت حسان کے
اشعار میں سے آخری شعر کم کر دیے، مگر کسی اور مقام پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یعقوب بن سفیان فسوی نے مکرم بن مہرز سے بغیر اشعار کے چیپٹر ہے 29 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں حدیث ہند بن ابی حالہ تمیمی۔ ہند بن ابو حالہ تمیمی ربیب نبی، یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ ابو حالہ نبی کریم سے قبل سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ ان کا نام نباش بن زرارہ تھا اور ان کا یہ بیٹا ہند بن نباش بن زرارہ تھا۔ یہ ہند جنگ جمل میں قتل ہو گئے تھے اور یہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ یہ شخص فصیح و بلیغ تھا، اس نے نبی کریم کی احسن طریقے پر وصف کی تھی، نبی کریم سے حدیث بھی روایت کی۔ حسن بن علی نے ان سے روایت کی ہے، ترمذی نے نقل کی ہے اور بغوی نے بھی۔ نمبر 1 آ گیا، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے لفظاً بھی اور قراتاً بھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے حسن بن علی نے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابو حالہ سے رسول اللہ کے حلیے کے بارے میں پوچھا۔ ظاہر ہے وہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضور کی گود میں پروردہ تھے، ان سے بہتر کون حضور کے حلیے کو بتائے گا، اس لیے وہ وصاف رسول کہلاتے تھے، حضور کے بڑے وصف بیان کرنے والے۔ میں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے کچھ وصف بیان کریں گے، میں جس کو سینے سے لگا لوں گا۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی حدیث بیان کی حسن بن علی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، یعنی ہند بن ابو حالہ تمیمی سے، وہ حلیہ رسول کے بڑے وصف بیان کرنے والے تھے، میں چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے اس میں سے کچھ بیان کریں، میں جس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ فربا جسم پروقار صاحب وجاہت بزرگ تھے، ان کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، میانہ قد سے لمبے تھے، ٹہنی نما لمبے سے چھوٹے تھے، سر مبارک بڑا تھا، گھنگریالے اور سیدھے بالوں کی درمیانی کیفیت کے بال تھے، اگر ان کے بالوں کی لٹ اور ایک حصہ دوسرے سے علیحدہ ہوتا تو خود بخود مانگ نکل آتی تھی۔ الوی کی ایک روایت میں مراد وہی ہے، بالوں کا ایک حصہ الگ ہونے پر مانگ نکل آتی تھی، مگر آپ کے بال جب وفرا ہوتے تھے تو وہ آپ کے کانوں کی لو سے تجاوز نہیں کرتے تھے، گلاب کے پھولوں جیسا رنگ تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں مبارک باریک مگر کمان کی طرح خمدار تھیں، بھویں پوری اور مکمل تھیں مگر اس طرح نہیں کہ دونوں مل کر اور جڑ کر ایک ہو جائیں، دونوں بھووں کے بیچ میں ایک رگ نمایاں تھی جس کو غصہ اور ظاہر کر دیتا تھا، ناک مبارک کا بانسا اونچا تھا، نتنے باریک تھے، ہر وقت آپ کے اوپر ایک نور اور وجاہت ظاہر ہوتی تھی، جو شخص آپ کو بغیر غور کے دیکھتا تو آپ کی ناک بڑی خیال کرتا، داڑھی مبارک گھنی تھی، آپ کے رخسار مبارک ہلکے تھے، پھولے ہوئے نہیں تھے۔ اور الوی کی ایک روایت میں سینے کے بالوں کی لکیر کا ذکر ہے، آپ کی گردن مبارک ایسی جیسے کہ تراشی ہوئی مورتی کی گردن ہے، جلد مبارک صفائی میں چاندی جیسی، جسمانی ساخت میں اعتدال تھا، صحت مند خوبصورت جسم تھا، کشادہ سینہ تھا، دونوں کندھوں کا درمیانہ فاصلہ بعید تھا، کلائیوں کی ہڈیاں گوشت سے پر تھیں، جسم مبارک منور تھا، بالوں سے صاف تھا، ہنسلیوں سے ناف تک بالوں کے سلسلے سے مربوط تھا جو ایک دھاگے یا دھاری کی مانند جاری تھا، پستان والا حصہ اور پیٹ صاف تھا، باقی جسم کے سوا کلائیوں پر بال تھے، کندھوں پر بھی بال تھے، سینے کے بالائی حصے پر ہلکے بال تھے، کونیوں اور گھٹنوں کے جوڑ بڑے تھے، ہتھیلیاں نرم تھیں۔ الوی کی روایت میں ہے جبین اقدس کشادہ تھی، سیدھی قامت تھی، ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے۔ الوی نے قدمین کا ذکر نہیں کیا، حاجات پوری کرنے والے ہاتھ پیر تھے، قدموں کے نیچے کے حصے خالی تھے، قدم مبارک پورے زمین کو چھوتے تھے، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب پیر مبارک بھرے ہوئے ہوں، خالی حصہ بھی بھرا ہوا ہو، یعنی یہ بات پہلے کی تفصیلات کے خلاف ہے اور بعد والے جملے کے بھی منافی ہے۔ ان دونوں کا چشمہ ابلتا تھا، یہ معجزہ تھا، جب کسی جگہ سے ہٹتے تھے تو مضبوط اور وقار کے ساتھ، جب قدم رکھتے تو جماؤ کے ساتھ، جب چلتے تو نرمی کے ساتھ، رفتار تیز ہوتی تھی، جس وقت چلتے تھے تو ایسا لگتا جیسے اونچائی سے نیچے آتے ہیں، جب کسی طرف مڑتے پہلو بدلتے تو پوری طرح بدلتے، حضور نگاہ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی نظر اوپر سے نیچے زمین کی طرف زیادہ طویل رہتی تھی، جب کسی منظر کا ملاحظہ کرتے تو خوب غور سے دیکھتے، اپنے اصحاب کے آگے چلتے تھے۔ الوی کی ایک روایت میں ہے کہ جو آپ سے ملتا آپ اس کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، میں نے کہا میرے لیے آپ حضور کا نطق اور گویائی کی صفت بیان کریں، تو انہوں نے فرمایا حضور کو مسلسل
حزن اور غم لاحق ہوتے رہے، دائمی سوچ اور فکر میں مبتلا رہے۔ علوی کی روایت میں لفظ فکر ہے۔ آپ کے لیے راحت اور آرام نہیں تھا، لہٰذا آپ بغیر ضرورت اور حاجت کے کلام نہیں فرماتے تھے، لمبی خاموشی اختیار کرتے تھے، طویل السکتہ تھے۔ علوی کی ایک روایت میں لفظ سکوت ہے۔ کلام شروع کرتے اور ختم کرتے تھے تو اپنی باچھوں کے اندر سے اور جامع ترین کلمات کے ساتھ کلام فرماتے تھے۔ علوی کی ایک روایت میں ہے کہ کلام واضح اور جدا جدا ہوتا تھا، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ہی ضرورت سے کم ہوتا تھا، نرم خو تھے، نہ ظلم کرنے والے تھے، نہ ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ اللہ کی ہر نعمت کو عظیم سمجھتے تھے، اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں سے کسی چیز کی برائی نہیں کرتے تھے، ذائقوں اور مزوں کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف کرتے تھے۔ علوی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ذائقوں یعنی مزوں کے دلدادہ نہیں تھے، نہ ہی ان کی تعریف کرتے تھے، اپنے غصے سے مغلوب ہو کر کوئی کام نہیں کرتے تھے، جب کوئی حق چیز پیش کی جاتی اس کے لیے مدد کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ دنیا کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے اور دنیا کے مفاد کے لیے بھی۔ جب حق دلوایا جاتا اسے کوئی نہ پہچانتا اور آپ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرتے، نہ ہی غصے میں بدلہ لیتے، نہ ہی اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ کرتے، نہ ہی اپنے لیے بدلہ لیتے تھے۔ جب اشارہ کرتے تو اپنی پوری ہتھیلی کے ساتھ کرتے اور تعجب اور حیرانی کا اظہار کرتے تو ہتھیلی پلٹتے، جب باتیں کرتے تو ہتھیلی کو بھی شامل کرتے، دائیں ہتھیلی کا اندر والا حصہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پر مارتے۔ اور علوی کی ایک روایت میں ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے تھے، اور جب ناراض ہوتے منہ پھیر لیتے اور کھنچ جاتے، اور جب خوش ہوتے اپنی نظر نیچی کر لیتے۔ آپ کی ہنسی پر مسکراہٹ غالب ہوتی تھی، اولے یا برف کی طرح دانت چمکتے تھے۔ حسن نے کہا کہ میں نے ایک زمانے تک اس کو حسین بن علی سے چھپایا، پھر میں نے ان کو بیان کر دیا تو میں نے ان کو پایا کہ وہ مجھ سے سبقت کر چکے ہیں اس کی طرف۔ انہوں نے اس سے پوچھا اس چیز کے بارے میں اور خرچ کے بارے میں، آپ کی شکل و صورت کے بارے میں، اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، سب کچھ بتایا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا رسول اللہ کی آمدنی کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی آمدنی آپ کی ذات کے لیے اجازت دی ہوئی تھی، اس میں جب آپ گھر میں آتے تو اپنی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضور اپنی آمدنی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، دوسرا حصہ ان کے گھر والوں کے لیے اور تیسرا حصہ حضور کی اپنی ذات کے لیے۔ پھر آپ اپنے حصوں کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے، لہٰذا وہ تمام عام اور خاص کو دے دیتے تھے، اس میں سے کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ ابو غسان نے کہا کہ کوئی چیز لوگوں سے بچا کر ذخیرہ نہیں کرتے تھے، اور علوی کی ایک روایت میں ہے کہ ان سے کسی چیز کو چھپا کر ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ نیز امت کے حصے میں آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی اجازت اور اپنے حکم کے ساتھ اہل فضل کو ترجیح دیتے تھے، اور اس حصے کو دین میں ان کی برتری کے مطابق اس کو تقسیم کرتے تھے۔